قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولین مسلمان۔ اچھے کام کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اسے جلد از جلد قبول کرنے والے حضرات بہت عظیم اور برگزیدہ انسان تھے۔ دعوت حق کی قبولیت میں اولیت کی فرضیت کس نے پائی اور سب سے پہلے کون مسلمان ہوا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ بہرحال اس حقیقت میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی مسلمان ہوئی تھی۔ صحیح بخاری، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام وغیرہ کی روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کے مابین اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق کو کسی سے اپنا ایمان چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ، اسحاق بن راہویہ، ابن صلاح، نودی اور دیگر کئی محققین کی محتاط رائے یہ ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حافظ ابن حزم لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی، پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرف بے اسلام ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حلقہ گوشہ اسلام میں شامل ہوئے، اور پھر سیدنا علی بن ابو طالب، سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا بلال نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد حافظ ابن حزم نے ان حضرات صحابہ کرام کے مختصر نسب کے ساتھ اسماء گرامی درج کیے ہیں جنہیں سابقون الاولون میں انہوں نے شرف حاصل ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ، عورتوں میں سب سے پہلے بلکہ مطلقاً سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئیں۔ وہی اولین خاتون تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی سرگشت سنی۔ سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت بھی انہیں کو حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے انہیں نے نماز سیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت ایک ہمدرد وزیر کی تھی۔ جب لوگ آپ کو جھٹلاتے، ایذا پہنچاتے، آپ کی بات سننے سے انکار کرتے اور آپ غمگین ہو کر واپس گھر تشریف لاتے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی تھی جو آپ کی دلجوئی کرتی اور آپ کو تسلی دیتی تھی، آپ کا غم ہلکا کرتی، آپ کی ہمت بندھاتی اور حوصلہ بڑھاتی تھی۔ بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس عظیم المرتبت صحابیوں کے سامنے اپنے عالی قدر باپ کی زندگی پوری طرح روشن تھی۔ وہ بعثت سے پہلے ہی آپ کا عظیم شان کردار، آپ کی مبارک عادات، بت پرستی سے نفرت اور جاہلیت کی خرافات سے کامل اجتناب کی حالت اچھی طرح دیکھ چکی تھیں۔ پھر انہوں نے یہ ایمان افروز منزل بھی دیکھا کہ ان کی عظیم ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے والد گرامی کے پیغام حق پر کس طرح بلا تعامل ایمان لے آئی ہیں۔ ان دستیاب حالات میں یہ جلیل القدر بیٹیاں اپنے بے مثل والدین کے نظریات و عقائد سے کیسے بیگانہ رہ سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے بلا تاخیر اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے اسلام قبول کرنے کا صراحت سے ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام خیر تھی۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبد القعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والوں ہی نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ پہلی بات زیادہ قرینے سے معلوم ہوتی ہے۔ انہیں عتیق بھی کہا جاتا تھا۔ عتیق کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے نسب کے بے عیب ہونے کی وجہ سے انہیں عتیق کا لقب دیا گیا۔ راجح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، آپ اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی ایک چاک تیمم سے تھا۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن قعب بن سعد بن تیمم بن مرا بن قعب بن غالب۔ یوں آپ کا نسب 7ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یوں ہے: سلمہ بنت صغر بن عامر بن عمر بن قعب بن سعد بن تیمم بن عمر بن مرا بن قعب بن غالب۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میری قوم واقعہ اسراء و معراج کے بارے میں میری تصدیق نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ عروہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی امام باقر سے تلوار کو زیور سے آراستہ کرنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار زیور سے آراستہ کی تھی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ یکلف اٹھ کر بیٹھے اور قبلہ رخ ہو کر فرمانے لگے، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ جو انہیں صدیق نہ مانے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بات کو کبھی سچا نہ کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اسی بنا پر دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ دیرینہ تعلقات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قریب روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن تھے۔ نبی کریم کی طرح آپ بھی دعوت اسلام سے پہلے شراب اور بت پرستی سے کنارہ کش رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی ملنسار، بلند اخلاق اور کامیاب تاجر تھے۔ لوگ ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے۔ علم انصاف عربوں کے ہاں بڑا وسیع اور قابل قدر علم تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس علم کے ماہر تھے۔ لوگ آپ کے وسیع علم، حسن اخلاق، تجربے اور ذہانت کی وجہ سے آپ کی محفل میں حاضری کے آرزومند رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار میں اس قدر مماثلت تھی کہ وہ مختلف شخصیات میں مختلف مواقع پر دونوں صحابان کے کردار کے بارے میں ایک ہی جیسے الفاظ کہے۔ وحی کی ابتدا کے موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفیع دی کہ اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سیدہ کے الفاظ یہ تھے، بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والے مصائب میں اہل حق کی اعانت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اہل مکہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر مکہ سے جانے لگے تو بنو قارہ کے سردار ابن دغنہ نے انہیں برق الغمار پر روک لیا اور کہا، اے ابو بکر، تمہارے جیسا عظیم انسان نہ خود جا سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو نکالنا چاہتے ہو جو تہی دستوں کا بندوبست کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب میں اہل حق کی اعانت کرتا ہے؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، بے شک میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں حق کے ساتھ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
اللہ کی قسم یقیناً یہ حق ہے ابو بکر، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا تو وہ قرآن کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنے سابقہ دین کو خیر بات کہنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں، حلیفوں، دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھر جا کر ان پر خوب محنت کی، انہیں اسلام کی حقانیت سے روشناس کرایا اور دین حنیف کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں معززین کی ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی دعوت پر مشرف اسلام ہوئے۔ ابتدا میں پیغمبر اسلام کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا ان میں اچھی خاصی تعداد غلاموں کی بھی تھی۔ ان میں سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ اور ام عبس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قریش نے ان پاک باز لوگوں پر خوفناک مظالم ڈھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں اپنے مال سے خرید کر آزاد قرار دیا۔ یوں نے قریش کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق ان اکابر صحابہ میں سب سے زیادہ ممتاز و محترم تھے جو اپنی تعریف کے کبھی آرزومند نہیں ہوئے۔ وہ دنیاوی جاہ و جلال سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ ان کی تمنا صرف یہ تھی کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہو جائے۔ ایک دن ان کے باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تو کمزور لوگوں کو آزادی دلاتا ہے، تجھے چاہیے کہ تو ایسے مضبوط اور طاقتور افراد کو آزادی دلا جو تیرے مددگار بن سکیں اور تیرے دفاع کے کام آ سکیں۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، پدر محترم، میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد پیش نظر نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی تو یقیناً عنقریب ہم اسے آسان راہ کی توفیق دیں گے، اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا تو عنقریب ہم اسے تنگی کی راہ کے لیے ڈھیل دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، اور اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بڑا متقی ضرور اس سے دور رکھا جائے گا جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا۔ اسلام کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ہجرت میں بھی آپ کے شانہ بشانہ رہے، تمام غزوات میں شرکت کی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کا پہلا امیر حج مقرر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آپ کے مسلح کے وارث قرار پائے۔ آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بالمطابق 28 مئی 632 بروز پیر مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تو آپ نے بڑی استقامت اور پامدری سے اس فتنے کو سرکوبی کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 7 جمادی الاخر
13 हिजरी 634 को बीमार हुए। आपने मसनद खिलाफत पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फाइज करने की वसीयत फरमाई और 12 जमादिल आखिर 13 हिजरी 634 बरोज़ पीर मगरिब और इशा के दरमियान 63 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपने 2 साल 3 माह और 10 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का हक खूब अदा किया। रिसालत माप के बाद आप उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी शख्सियत थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।